سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہو گیا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی، وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والا دلاور ولیم ویلز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والیس ہار گیا اور وقت گزر گیا۔ گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1682 میں وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی اور وقت گزر گیا۔ جیوراڈانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوف زدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا اور وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر نے جواں مردی کی تاریخ رقم کر دی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں مت لانا۔ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش فرمائی۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، ابن زبیر ہار گیا اور وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بننے کی پیشکش کی مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازے میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امٹ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے اور وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والیس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ابیرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والیس کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والیس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکے تھے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط تھے۔ برونو کو زندہ جلانے والے آج بھی یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دوراہے پر کھڑے تھے۔
تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے، ابن زبیر فاتح ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں روندتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دوراہے پر، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا علم بردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پر پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم برونو کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت میں تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس باضمیر نے وقت کیسے گزارا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔